بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے کچھ آیات کی ترکیب کریں گے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پر ایسی بہت سی اچھی ویڈیو انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں ترکیب کی طرف۔ شروع میں ہے الحمد۔ اب الحمد، تو آپ اس کو ترکیب کرنے سے پہلے آپ یہ اس پر جو کچھ سوالات ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اس میں یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر دال کو پیش کیوں ہے، یعنی الحمد یہ جو ہے وہ مرفوع کیوں ہے؟ تو مرفوع اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور آپ کو خبر ہے کہ مبتدا وہ جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ اس پر الف لام جو ہے تعریف کا ہے، اور حمدن الف لام آنے کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں ہے، ورنہ اس پر تنوین ہوتی۔ تو الحمد یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی پوچھے کہ بھائی یہ دال پر پیش کیوں ہے، یعنی یہ مرفوع کیوں ہے، تو آپ فوراً بتا دیجئے کہ یہ مبتدا ہے، اسی لیے یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا۔ اب آپ کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہے کہ جب بھی آپ ترکیب کریں تو مبتدا کو جب آپ پہچان چکے ہیں، مبتدا کو جب آپ نکال چکے ہیں، تو اب آپ کیا کریں کہ آگے پھر مبتدا کے لیے کیونکہ خبر ہوتی ہے تو آپ مبتدا کی خبر تلاش کریں لفظوں میں۔ تو یہ للہ، تو یہ لام حرف جارہ ہے یہاں پر، اور لفظ اللہ یہ مجرور ہے۔ اور مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر کسرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حرف جار جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو جر دیتا ہے۔ تو اب یہ سوال آپ کا حل ہو گیا کہ بھائی لفظ اللہ پر کسرہ کیوں ہے؟ بھائی کسرہ اس لیے ہے کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے۔ تو لام حرف جار لفظ اللہ موصوف، کیونکہ آگے اس کی پھر صفت بیان ہوگی۔ موصوف جب آپ لفظوں میں نکال چکے تو اب آپ کو اس کی صفت تلاش کرنی پڑے گی، اور صفت آپ کو پتہ ہے کہ اعراب میں اور تذکیر و تانیث میں اور افراد تثنیہ جمع میں جو ہے وہ اپنے موصوف سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو لام حرف جار لفظ اللہ موصوف، ہم اس کو بناتے چلے جا رہے ہیں، یہ حرف جار یہ موصوف۔ رب، اب رب العالمین، اب یہ رب مضاف ہے، العالمین یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ اب یہ مضاف الیہ ہے، مل کر مرکب اضافی ہو کر اب یہ اس موصوف کے لیے صفت بنیں گے۔ لیکن یہ صفت اول ہے کیونکہ آگے بھی اس کی صفتیں بیان ہوں گی۔ تو اب یہ قاعدہ ہے ایک کہ دو اسم ہوں اور ان میں سے ایک نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسم پر الف لام داخل نہ ہو، دوسرے اسم پر الف لام داخل ہو، تو وہ بھی اکثر آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں، تو یہ اسی لیے آپس میں مضاف الیہ بنے۔ اب یہ مضاف الیہ بن چکے، تو کیونکہ مضاف الیہ کے حکم ہوتا ہے تو یہ نکرہ تھا، لیکن اب یہ معرفہ بن گیا، تو اب یہ معرفہ کی صفت بن سکتا ہے۔ تو یہ اس کی صفت اول ہے۔ اور الرحمن الرحیم، اب الرحمن
یہ بھی معرفہ ہے اور صیغہ صفت ہے یہ. تو اب یہ صفت بنے گی، کیونکہ آپ کو میں ایک اور قاعدہ بتا دوں کہ ایک اسم معرفہ ہو، اس کے بعد بھی کوئی معرفہ اسم آ جائے تو وہ آپس میں موصوف صفت اکثر بنتے ہیں، اکثر موصوف صفت بنتے ہیں. تو یہاں پر کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے، کیونکہ یہ معرفہ کے حکم میں ہے، یہ جو نکرہ تھا تو یہ بھی معرفہ ہے تو یہ بھی صفت ہے، آگے پھر معرفہ ہے تو یہ بھی صفت ہے، تو یہ اب ہے ہوگی صفت ثانی. یعنی دوسری صفت الرحیم میں یہ صفت ثالث. اب یہ سوال آپ سے اگر کوئی کرے کہ بھائی الرحمن الرحیم ان پر کسرہ کیوں ہے، ان پر زیر کیوں ہے، تو اب آپ اس کا سوال کا جواب یہ دیں گے کہ بھائی کیونکہ یہ صفت ہے لفظ اللہ موصوف کی، اور موصوف کیونکہ مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہے. تو اب یہ صفت ہم نے جو ہے وہ تینوں صفتیں اس کے لیے بنا دی. آگے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک اب یہ مضاف ہے. اب یہاں پر جو ہم نے اوپر قاعدہ لگایا تھا وہی لگے گا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر تین اسم ہو، پہلے دو اسموں پر الف لام نہ ہو اور تیسرے پر الف لام ہو، یعنی پہلے دو معرفہ نہ ہو تیسرا معرفہ، تو یہ بھی اکثر آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اب یہ مضاف ہوگا آگے یوم کی طرف. اب یہ پھر آگے مضاف ہے الدین کی طرف، تو یہ مضاف الیہ ہے. مضاف یہ پھر مضاف الیہ مضاف، یہ مضاف الیہ تو اس کے لیے ہے لیکن یہ آگے پہلے آگے مضاف ہے. اب یہ مضاف الیہ، اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس کے لیے مضاف بنیں گے، مضاف الیہ بنیں گے. تو اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر صفت بنے گا، یعنی صفت رابع بنے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو اب یہ بھی سوال آپ سے اگر کوئی کرے کہ بھائی، یا آپ کو خود ہی یہ خیال پیدا ہو کہ بھائی مالک کی یہ مجرور کیوں ہے، تو مجرور اس لیے ہے کیونکہ موصوف کی صفت ہے، اور موصوف کیونکہ جو ہے وہ مجرور ہے تو صفت بھی مجرور آئے گی، تو اسی لیے یہاں پر یہ مجرور ہے. اب یہ صفت رابع، اب یہ جو موصوف ہے یعنی لفظ اللہ، یہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے ملے گا، صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث، صفت رابع، ان چاروں صفتوں سے مل کر اب یہ مجرور بنے گا حرف جر کے لیے. اب یہ جار مجرور آپس میں مل کر اور ظرف مستقر بنیں گے، ظرف مستقر بنیں گے، کیونکہ جب ان کا جار مجرور کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود ہو تو وہ پھر ظرف لغو بنتے ہیں، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر ہم نکالیں تو وہاں پر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ظرف مستقر بنتا ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ اس کا متعلق جو ہے وہ محذوف نکالیں گے تو وہ کیا ہے، ثابتن. ثابتن یعنی اصل عبارت پھر ہم کیا نکالتے ہیں کہ بھائی الحمد ثابت للہ، تو یہ ثابت اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل اس میں ہو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ ظرف مستقر ہے، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف
مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ خبر بنے گی مبتدا کے لیے. اب یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ.